اب اگر اس کے باوجود تکرار ہے تو کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ان الفاظ کے اوپر ڈیرا لگانا ضروری ہے۔ اب نوٹ کیجئے، جو مرکزی مضمون اس آیت کا ہے یہ بھی قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اہمیت پر دلالت کرنے والی شے، اس لیے کہ مقصد اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، مقصد کے حصول کا طریقہ کار اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مقصد آپ کا صحیح ہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہے تو کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ترسم کے بکعبہ نرسی اعرابی کی راہ کے تمی روی بترکستان، طریقہ غلط ہے تمہارا، راستہ غلط اختیار کر لیا ہے۔ یہ راستہ جو تم نے اختیار کیا تو ترکستان کو جا رہا ہے، اور ارادہ تمہارا ہے حج کے لیے مکے جانے کو، تو ہے بدو تم کبھی بھی مکے نہیں پہنچ سکو گے، اس لیے کہ جو راستہ تم نے لے کے اختیار کر لیا ہے وہ تو جا رہا ہے ترکستان کی طرف۔ تو طریقہ غلط ہونے سے صحیح مقصد بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے حصول کا امکان نہیں رہتا۔ اس کو نوٹ کیجئے کہ جو مقصد بعثت نبوی ہے وہ 3 دفعہ آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اب یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ 3 دفعہ، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف، اور یہ الفاظ 4 دفعہ۔ دیکھیے سب سے پہلے سورہ بقرہ ہی کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے، جب وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلی دعا تو یہ کہ پروردگار یہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں عبادت کے لیے، توحید کا مرکز، ہماری اس محنت کو شرف قبول عطا فرما۔ دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے پروردگار، ہم دونوں کو، باپ بیٹا کو، ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ، اور ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو، مسلمان امت، ایک قوم، ایک امت۔ تیسری دعا، جب وہ امت آئے تو اس کے لیے ایک رسول مبعوث کیجو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ان میں سے اٹھائیو ایک رسول جو انہی میں سے ہو، باہر سے نہ آیا ہو، غیر قوم کا نہ ہو، مغایرت حائل نہ ہو جائے، انہی میں سے ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ترتیب کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ کہ الفاظ وہی ہے، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ یتلو علیہم آیاتک، اب چونکہ یہاں پہ دعا ہے تو کا آ رہا ہے، وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفوس کو پاک کرے۔ اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے 18ویں رکوع میں سورہ بقرہ ہی کے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو اے بنی اسماعیل، ہم نے بھیج دیا ہے اپنا ایک رسول تم میں جو تم ہی میں سے ہے، جو بات کہی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے کہ منہم، انہی میں سے، تم ہی میں سے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں سناتا ہے ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ جو ترتیب کے اندر فرق ہوا ہے اس کی بڑی گہری حکمت ہے، وہ بعد میں عرض کروں گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آ گئی یہی 4 اصطلاحات۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں پھر آیت آ گئی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا ہے جبکہ ان میں ایک اٹھایا ہے اپنا رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی 4 الفاظ آخری مرتبہ یہاں آ رہا ہے، اور یہاں یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں جو ہے اب اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔